I'm very excited. پروگرام نیوز نائٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد بلال ڈوگر۔ آج 27 دسمبر ہے۔ پاکستان کی ہسٹری میں ایک بھیانک دن، یعنی کہ بینظیر بھٹو شہید، دنیا اسلام کے اندر پہلی خاتون وزیر اعظم جنہوں نے پاکستان کی خواتین کا تو سر بلند کرنا ہی تھا، ساتھ پاکستان کو وہ عظیم شخصیت اور وہ عظیم لیڈر دیا جو کہ شاید صدیوں میں دوبارہ نہ پیدا ہو۔ بینظیر بھٹو شہید کے حوالے سے آج کا پروگرام ہوگا، بلکہ آج کا پروگرام رانی شہید کے نام ان کے سے منسوب باتیں کریں گے، ان سے منسوب یادیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ کیا تھی بینظیر بھٹو اور کیا تھی ان کی یادیں اور کیا تھا ان کا فلسفہ، کیا سیاست انہوں نے کی، آپ کو لیے چلتے ہیں۔
کی مرہون منت ہے. جہاں تک کھونے کی بات ہے, ہم سسٹم کے لیے لڑ رہے ہیں, ہم پولیٹیکل اویئرنیس کے لیے لڑ رہے ہیں, ہم خدائی مخلوق کی جماعت ہیں. یہ خلائی مخلوق والی جو ہے, ان تمام جماعتوں پر خلائی مخلوق کے جو ہے تانے ان کو تاحیات ملیں گے, کوئی کہاں سے آیا, کوئی کہاں سے آیا. ہم نے صرف عوامی حکومت سے, عوامی ووٹ سے ہم نے اپنی پارٹی کو انتخابی عمل میں لائے ہیں اور اقتدار دیا ہے. اور یہ ڈیلیور اس لیے نہیں کر پاتے کہ یا تو پاپولر ووٹ سے ڈیلیور ہوتا ہے یا ڈنڈے سے ڈیلیور ہوتا ہے. نہ ان کے پاس ڈنڈا ہے, نہ پاپولر ووٹ ہے, یہ کوئی درمیانی قسم ہے. نہ ان کے پاس ڈنڈا ہے, نہ ان کے پاس پاپولر ووٹ ہے. بینظیر بھٹو شہید کے حوالے سے پروگرام کے اندر باقاعدہ طور پر پاکستان تحریک انصاف کی اس وقت کارکردگی پہ بات ہوئی, مسلم نون کی اس وقت اسمبلی میں جو کارکردگی ہے اس کے اوپر بھی بات ہوئی. بہت ہی تفصیل کے ساتھ بینظیر بھٹو کی یادیں تازہ کی گئی اور یہ بھی کہا گیا کہ بینظیر بھٹو شہید کا جو نظریہ تھا وہ آج بھی قائم ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ ان چیزوں کو تھوڑا زور سے اور باقی جماعتیں بھی اس کے اوپر آئیں تاکہ چارٹر آف ڈیموکریسی جو کہیں کھو گیا تھا سائن ہونے کے بعد, اسے دوبارہ سائن کرتے ہوئے, سائن نہیں بلکہ اسے دوبارہ سے ان فائلوں میں سے باہر نکالا جائے تاکہ اس کے اوپر عمل ہو, اور عمل ہوتے ہوئے پاکستان کو ایک بہتری طرف اور جس جمہوریت کی بات کی تھی بی بی نے اس جمہوریت کو آگے لایا جا سکے. ایک چھوٹی سی بریک کو دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. وقت کے گزرنے پر تم جو بھول جاؤ گے, ہم تمہیں بتائیں گے کہ بے نظیر کیسی تھی. زندگی کے ماتھے پہ ایک لکیر جیسی تھی, ظلم کے نشانے پہ وہ تیر جیسی تھی. بے نظیر بھٹو تو بس بے نظیر جیسی تھی. ویلکم بیک ناظرین, دوبارہ سے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. بی بی بینظیر بھٹو شہید کے حوالے سے آج کا پروگرام کر رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کہاں کھڑی ہے, بی بی کا کس حد تک جو نقصان ہے وہ پورا کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا, پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ کیسے جانتے ہیں. پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ ہمارے ساتھ موجود تھے پروگرام میں. بریک کے بعد میڈم نور الاسلام ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں, سابق ایم پی اے ہیں, اس وقت موجودہ ڈپٹی سیکرٹری جنرل پنجاب پاکستان پیپلز پارٹی ہیں. بہت شکریہ میڈم آپ کا ٹائم دینے کا. سوال یہ ہوگا سب سے پہلے تو بی بی کے آپ قربت میں بھی رہی, ان کے قریب وقت بھی گزارا, بی بی بینظیر کیسی سیاستدان تھی؟ کیونکہ ڈیفینیٹلی ایک سوال ہوگا وہ سب بھی پوچھتے ہوں گے, لیکن ہم ضرور اس کا آغاز یہیں سے کریں گے کہ بی بی بینظیر کی شخصیت کیسی تھی ان کے جانے کے بعد. کیا کیونکہ میرے خیال میں ان کے جانے کے بعد ابھی تک کوئی بھی خاتون سیاستدان پاکستان میں دوبارہ اس نوعیت کی پیدا نہیں ہو سکی. جی بہت شکریہ. پہلے میں مشکور ہوں سٹی 41 والوں کی کہ انہوں نے اتنی عظیم لیڈر کے حوالے سے آج کا پروگرام رکھا. میں یہاں پہ چونکہ آپ نے بات کی ہے کہ بی بی کیسی لیڈر تھی, میں سمجھتی ہوں یہ صرف پاکستان کا ان کی شہادت جو ایک باقاعدہ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کی گئی, وہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی کا نقصان نہیں تھا, وہ پاکستان کا نقصان تھا, وہ عالم اسلام کا نقصان تھا. کیونکہ اس پائے کی لیڈر کا اس طرح پیدا ہونا, یہ نسلوں کے بعد ایسا کوئی معجزہ ہوتا ہے کہ ایسے لیڈر پیدا ہوتے ہیں. وہ ایک عظیم باپ کی عظیم بیٹی تھی, اور میں ہمیشہ فخر کرتی ہوں اپنے آپ کو کہ کیونکہ میں نے بی بی کو, مجھے بی بی ہی یعنی گھر سے سیدھا اسمبلی میں لے کے آئی تھی. بی بی نے ہی مجھے سیاست میں یعنی داخل کروایا تھا. تو میں نے ان سے, کیونکہ اس ٹائم جس ٹائم ہم نے سیاست شروع کی تھی 2002 میں, بی بی اس ٹائم ایگزائل پہ تھی, لندن یا دبئی میں ہوتی تھی. تو ہماری جو میٹنگز ہوئی تھی وہ اتنی زیادہ تو نہیں تھی, مگر جو بھی ہماری 7-8 دفعہ میٹنگ ہوئی بی بی صاحبہ سے, میں نے ان کو یہ جانا کہ وہ پاکستان کے عوام کا, غریب عوام کا, یہاں کی ماؤں بہنوں کا, بیٹیوں کا جتنا درد رکھتی تھی. کہ میں یعنی یہ اس وجہ سے نہیں کہہ رہی کہ وہ میری لیڈر تھی, میں اس وجہ سے کہہ رہی ہوں کہ واقعی وہ اس یعنی جو ان کا ذہن تھا, جو ان کی سوچ تھی کہ وہ پاکستان کو غربت کے اندھیروں سے نکالنا چاہتی تھی, وہ ایک ایسا لائے عمل اور یا ایک ایسی تسلسل ایک پالیسی کا بنانا چاہتی تھی کہ کوئی بھی حکومت آئے, بعد میں کسی کی بھی حکومت آئے, مگر وہ جو ایک تسلسل لوگوں کی فلاح بہبود کا اور بہتری کے لیے جو ایک وہ کرنا چاہتی تھی, وہ شروع کرنا چاہتی تھی. اور آپ نے دیکھا کہ جب وہ 2007 میں ان کو اتنے تھریٹس تھے, جب مشرف کی حکومت تھی, بار بار دھمکایا جاتا رہا, بہت سی ایویڈنس ہے ان کے جب ان کو دھمکیاں دی جاتی رہیں.
کہ آپ پاکستان میں نہ آئے ورنہ آپ کو یہاں پہ لوگوں سے ملنے نہیں دیا جائے گا, آپ کو قتل کر دیا جائے گا. اور مجھے یاد ہے اس سے پہلے ہماری ایک دبئی میں میٹنگ ہوئی تھی, وہاں پہ بھی سی ای سی کے ہمارے ممبران تھے, دوسرے ایم پی ایز, ایم این اے, کیونکہ اس ٹائم میں بھی ایم پی اے تھی, تو انہوں نے بی بی کو بہت, جس کو کہتے ہیں نا, منتیں اور واسطے تک دیے تھے کہ بی بی ہم آپ جیسی لیڈر کو کھونا نہیں چاہتے, آپ کائنڈلی ابھی پاکستان میں نہ آئے, کیونکہ ڈکٹیٹرشپ اس ٹائم نام کا تو وہ جمہوری حکومت تھی مگر تھا تو ڈکٹیٹر کا ایک ایرا تھا. تو مگر بی بی نے یہ کہا کہ اگر میں اس ٹائم, کیونکہ آپ کو پتہ ہے اس ٹائم مشرف نے باقاعدہ جمہوری اور میڈیا کو اور باقی سارے جمہوری اداروں کو ایک بالکل یعنی باؤنڈ کر دیا ہوا تھا, کوئی جمہوری ایسا کوئی سیٹ اپ نظر نہیں آ رہا تھا. تو بی بی نے کہا کہ اگر میں اس ٹائم اپنے لوگوں کے ساتھ نہ کھڑا ہی میڈیا کی آزادی کے لیے, لوگوں کی آزادی کے لیے, پاکستان کے غریب عوام کی آزادی کے لیے, تو پھر میرا فائدہ کیا کہ میں اپنے لوگوں کو اس مشکل وقت میں اکیلا چھوڑ دوں. آپ نے ابھی بی بی کی بات کی, تو جو سیاست کی بات, ایک مفاہمت کی بات آپ نے اندر کی, جو مفاہمت کی سیاست انہوں نے آ کے میاں محمد نواز شریف کے ساتھ شروع کی تھی, ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے اکٹھے شروع کیا تھا کہ ایک ایسی سیاست کریں جو پاکستان کی فلاح و بہبود کے لیے ہو. جیسے بی بی ختم ہوتی ہیں, شہید ہوتی ہیں, وہ باپ تو ہمیشہ زندہ رہے گا, وہ کبھی بھی ہمارے دلوں میں زندہ ہیں, لیکن آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ایسی جو ایک لیڈر تھی آپ کی محترمہ بینظیر بھٹو شہید, جب وہ جاتی ہیں, شہید ہو جاتی ہیں, تو ان کے بعد یہ مفاہمت کی سیاست کو پاکستان میں لگتا ہے کہ چل رہی ہے؟ مجھے تو لگتا ہے ایک بار بریک لگ گئی ہے. جی, اس موقع پہ آپ نے جو بہت خوبصورت یعنی بات کی ہے کہ مفاہمت کی ایک سیاست بی بی نے شروع کی تھی. بی بی یہ چاہتی تھی, اور ان کا ایک وہ آپ کو بھی شاید آپ نے سنا ہو کہ انہوں نے کہا تھا کہ نواز شریف کے حوالے سے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب آپ رو گے, کہ جو میں اب آپ کو بات سمجھاتی ہوں کہ یہ ڈکٹیٹر, یہ اسٹیبلشمنٹ سیاست دانوں کو یوز کرتی ہے ایک دوسرے کے خلاف, مگر ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ جب آپ رو گے اس ٹائم, مگر وہ ٹائم گزر گیا ہوگا. بی بی نے اس ٹائم بھی جب چارٹرڈ آف ڈیموکریسی اور یہ سارا کیا تھا, بی بی نے اس ٹائم بھی یہ نواز شریف صاحب کو بٹھا کے اور باقی پولیٹیشنز کو یہ سمجھایا تھا کہ ہمیں ایک دوسرے کو, چاہے جمہوریت کتنی بھی کمزور ہے, کتنی بھی خراب ہے, مگر ڈکٹیٹرشپ سے 100 گنا زیادہ بہتر ہوتی ہے جمہوریت, اس لیے ہمیں ایک دوسرے کو مضبوط, اور یہی وجہ ہے کہ جب 2003 کے الیکشن ہوئے تھے ہمیں اس پہ بہت سے اعتراضات تھے. ہمیں 2008 میں بھی جو الیکشن ہوئے تھے بی بی کی شہادت کے بعد, ہم واضح طور پہ ہم نے یہاں پہ یعنی سیٹس ون کی تھی, مگر اس طرح ہمیں وہ ہمارا جو مینڈیٹ تھا وہ نہیں دیا گیا, مگر اس کے باوجود بھی ہم نے وہ بھی نتائج قبول کیے. ہم نے 2007 بلکہ ہم یہ کہیں گے نون لیگ کو جو حکومت ملی تھی, مفاہمت کی سیاست ملی تھی, وہ بھی میاں محمد نواز شریف جو ساتھ بیٹھے بی بی کے تصویریں تھیں, وہ تصویریں دکھا کے نون لیگ بھی اقتدار کے اندر آئی ہے کہ بی بی اگر وہ شہید نہ ہوتی, اور جو مفاہمت کی سیاست انہوں نے کی ہے, وہ شہید ہونے کے بعد ہی تو سب کچھ نون لیگ نے حاصل کیا ہے, کوئی گورنمنٹ, کیونکہ انہیں یہ لگا تھا شاید محترمہ کے بعد اب نواز شریف بھی سب کچھ ہے, کیونکہ انہوں نے آپس میں سائن کیے ہیں اور ان کے مشن کو لے کے آگے چلیں گے. جی بالکل. اب آپ یہ دیکھ لیں جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے, اب ہر الیکشن کے بعد پیپلز پارٹی کا ہمیشہ ایک سٹانس ہوتا ہے کہ نہیں, ہم ہر صورت الیکشن قبول کریں گے تاکہ تیسری قوت کو موقع نہ ملے کہ وہ انٹرفیئر کر سکے سیاست میں. اس دفعہ بھی جو 2018 کے الیکشن ہوئے ہیں اس میں بھی آپ کو پتہ باقی پولیٹیکل پارٹیز تو بائیکاٹ کرنے جا رہے تھے کہ ہم نتائج نہیں قبول کرتے. اس ٹائم بھی اے پی سی میں بلاول صاحب نے سارے پولیٹیشینز کو یہ سمجھایا کہ اگر آج ہم نے نتائج کو قبول نہیں کیا, ملک میں افراتفری بڑھے گی, ملک میں تیسری قوت کو موقع ملے گا یعنی داخل ہونے کا. تو یہ جو چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ ثابت ہوتا جا رہا ہے کہ لیڈرشپ ایک ہی ہے پاکستان میں, اور وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے, چاہے وہ قائد عوام بھٹو صاحب ہیں, چاہے وہ بے نظیر بھٹو صاحبہ شہید محترمہ ہیں, چاہے وہ بلاول صاحب ہے. لیڈرشپ ان کے علاوہ کوئی نہیں ہے کسی پارٹی. لیڈرشپ کے حوالے سے بات کرتا ہوں, پاکستان پیپلز پارٹی آپ کیسے سمجھتی ہیں, اگر وہ کون سا ایک فلا ہے جس کی وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت پیچھے جا رہی ہے, بیک فٹ پہ جا چکی ہے؟ آج کل ویسے ان کی صفوں میں پاکستان تحریک انصاف کے آپ کے چہرے فرنٹ فٹ پہ نظر آتے ہیں, تو اگر کون سے ایسا مشن یا کون سا ایسا خواب یا کون سا ایسی تلقین تھی بی بی کی جو پیپلز پارٹی نے چھوڑ دی جس کی وجہ سے بیک فٹ پہ جا چکی ہے؟ جی یہ دیکھیں نا, جب بہت بڑے یعنی ایک ثانیہ کے بعد بی بی کو شہید کیا گیا تو وقتی طور پر ایک اسپیس تو وہاں پہ خالی رہ جاتا ہے نا, جس کو فل اپ کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. اور بلاول صاحب بڑی خوبصورتی سے پارٹی کو لے کے چل رہے ہیں, مگر جو 2018 آپ کہہ رہے ہیں پنجاب میں ہمیں پیچھے کیا گیا, پنجاب میں آپ دیکھیں تو صحیح کون سے
چہرے ون کر کے آگے آئے ہیں، وہ چہرے ون کر کے آئے ہیں نا جن کی وفاداریاں تبدیل کروائی گئی. فیصل آباد سے دیکھ لیں، یہاں پہ کموکا کو دیکھ لیں، یہاں پہ راجہ ریاض کو دیکھ لیں، یا اور جتنے پولیٹیشن ہیں یہ کدھر سے گئے ہوئے ہیں، یہ کنہوں نے یعنی ان کو باقاعدہ پارٹیوں سے موو کروایا گیا اور پھر الیکشن ون کروایا گیا، اور ان کو کہا گیا کہ اگر آپ اپنی وفاداریاں تبدیل نہیں کریں گے آپ الیکشن کبھی بھی نہیں جیت سکتے. تو ایسے مفاد پرست لوگوں کی وجہ سے پارٹیوں کو وقتی طور پہ تو تھوڑا سا ہوتا ہے، یعنی سپیس خالی رہ جاتا ہے، مگر آپ آگے وقت میں دیکھیں گے ایک دفعہ فری اینڈ فیئر جو ہمارا نعرہ ہے، جو بلاول صاحب کا نعرہ ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے دے، پھر آپ بتائیے گا کہ پنجاب میں پیپلز پارٹی آگے ہے یا پیچھے ہے. بہت شکریہ میڈم نورالسلام ملک ہمارے ساتھ موجود تھی، جنہوں نے بہت ہی تفصیل سے پہلے تو بی بی کی یاد تازہ کی، اس کے ساتھ ہی ایک سب سے اہم نکتہ دیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس لیے بحران میں لگتی ہے کیونکہ وہ لوگ جو مفاد پرست ٹولہ تھا ان کے مطابق جنہوں نے مفاد لیے ہیں وہ اب کنارہ کشی اختیار کر چکا ہے. لیکن جیسے شاید پیپلز پارٹی دوبارہ، جیسے بلاول ان کا کہنا، بلاول بھٹو زرداری نے کہا شفاف الیکشن کروائیں، یہ چہرے بھی واپس آئیں گے اور سب یہی چاہیں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہوں، کیونکہ ویسے یہ تو ان کی بات کچھ متفق ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف ہو، پاکستان مسلم لیگ نون ہو یا پاکستان پیپلز پارٹی ہو، یہ لوگ وہی آگے پیچھے ہوتے ہیں اور پارٹیاں جیتی ہیں، مینڈیٹ لیتے ہیں. بی بی بھٹو شہید کے حوالے سے پروگرام جاری، آپ کو آگے لے چلتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، دوبارہ سے پروگرام کے اندر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بینظیر بھٹو رانی شہید جنہیں کہا جاتا ہے ان کے حوالے سے پروگرام کر رہے ہیں، ان کے حوالے سے بات چیت کی، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں سے آپ کی ملاقات کروائی. نورالسلام ملک سابق ایم پی ہمارے ساتھ موجود تھے، سٹی کے عہدیدار موجود تھے، ان کے حوالے سے انہوں نے تفصیلی بینظیر بھٹو کی یادیں اور ان کی سیاست کے حوالے سے بات کی. ظفر ڈوگر سٹی 41 کے بیورو چیف، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ سب سے خاص چیز یہ ہے ایک وسیع تجربہ صحافت کا اور سینئر تجزیہ کار، ان سے بات اس حوالے سے کریں گے کہ سیاست کے حوالے سے جانتے ہیں اور پھر خاص طور پہ بی بی بینظیر کے حوالے سے بہت جو معلومات ہیں وہ یہ رکھتے ہیں. تو بہت شکریہ اپنا وقت دینے کا. بہت شکریہ. بینظیر بھٹو کے حوالے سے سب سے پہلے تو کیسے دیکھتے ہیں کہ ان کی، کیونکہ سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھا کہ جتنے بھی ہمارے ساتھ لوگ پروگرام میں آئے ہم نے ان سے سب سے پہلے یہ پوچھا کہ بینظیر بھٹو شہید کیا تھی؟ وہ ایک شخصیت تھی، وہ ایک سوچ تھی، یا وہ ایک سیاست کا وہ پہلو تھی جو پاکستان میں شاید اب ضرورت ہے اور وہ ایک بلکہ میں، چونکہ لوگ بیٹھے تھے، رپورٹرز بیٹھے ہوئے تھے مختلف، تو میں واش روم میں جا کے اونچی اونچی رونے لگا، اپنے آنسو جذبات وہ چھپا نہ سکا، کیونکہ بینظیر بھٹو صاحبہ پاکستان میں جمہوریت کی بحالی کے لیے ان کی جو جد و جہد ہے، انسانی حقوق کے لیے، خواتین کے حقوق کے لیے، دنیا بھر میں پاکستان کا ایک بڑا خوبصورت امیج تھا. پاکستان کی اور عالم اسلام کی پہلی خاتون وزیر اعظم تھیں. ان کی زندگی جد و جہد سے بھرپور ہے، آمروں کے ساتھ لڑتے ہوئے، ڈکٹیٹروں کے ساتھ. اور وہ خوبصورتی یہ تھی کہ وہ عام کارکن سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی، غریبوں سے بہت محبت کرتی تھی، بہت پیار تھا انہیں. ان کی ساری سیاسی جد و جہد میں عام آدمی اور غریب آدمی، یہ بڑا فوکس تھا ان کا کہ ان کی فلاح کے لیے، ان کی بہبود کے لیے کچھ کیا جائے. بدقسمتی سے انہیں کرنے کچھ نہیں دیا گیا. پہلی جب ان کی حکومت ختم ہوئی 18 ماہ کے بعد ختم کر دی گئی. دوسری حکومت جو تھی وہ کوئی 36 ماہ کے بعد ختم ہو گئی غالباً.
تو طویل عرصہ اس ملک میں چونکہ آمریت رہی ہے تو چھوٹی چھوٹی جو جمہوری دور ہے اس میں ان کا موازنہ ڈکٹیٹروں کے 10 سالہ دور سے کرنا ویسے ہی زیادتی ہے، اور وہ دور جس میں نہ جب جو ان کے منہ سے نکلنا وہی آئین، وہی قانون، وہی عدالتیں، وہی صحافت پہ پابندیاں، ہر چیز، اور سب کو ان کی زبان بندی کر کے پھر کہنا کہ ہمارا موازنہ ان ادوار سے کیا جائے جو 16 18 ماہ کے ہیں جو بھی حکومت سنبھالتے ہیں۔ اور تو اس ملک کو پاکستان پیپلز پارٹی نے، ذوالفقار علی بھٹو شہید نے ایٹم بم کا تحفہ دیا، ایٹمی پروگرام جس کی وجہ سے جو ایک ڈھال بنا ہوا ہے پاکستان بھارت کے درمیان جنگ کے سلسلے میں، ڈیٹرنٹ ہے وہ، اور جو ان کی بیٹی نے محترمہ بے نظیر بھٹو شہید نے ہمیں ایٹمی میزائل ٹیکنالوجی کا تحفہ دیا، یعنی کوریا سے جو ٹیکنالوجی انہوں نے لی۔ باپ اور بیٹی دونوں نے اس ملک کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے میں اپنا بھرپور رول ادا کیا، اور اس کی قیمت دی انہوں نے، دونوں نے اپنی زندگیاں قربان کر دیں اس قوم کے لیے، اس ملک کے لیے، اس وطن کے لیے، اور عالمی سامراج سے ٹکر لے کر۔ یہ کہنا بہت آسان ہے، کیا بھٹو شہید کو دھمکیاں نہیں دی تھی انہوں نے ہینری کسنجر نے؟ ایک کوشچن ایڈ کروں گا ڈاکٹر صاحب، کیا ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو جو جمہوریت کو پاکستان کے اندر پروان چڑھاتے ہیں، بے نظیر بھٹو شہید جو چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کرواتی ہیں جس میں عمران خان موجودہ وزیر اعظم نے بھی سائن کیے ہیں، اور پھر خود شہید ہو گئی، اور ان سب جمہوری لیڈر جو ہیں جو کہ ان کے نام پہ الیکشن لڑ لیتے ہیں آج، بلکہ پاکستان میں جتنی بھی جمہوریت ہے، جیسی بھی جمہوریت ہے، اس کے اندر الیکشن لڑ رہے ہیں، جس سیٹوں میں بیٹھے ہیں، تو یہ ان کی طرف سے دیا گیا ایک تحفہ نہیں ہے کہ جمہوریت کو بچانے والی پارٹی آج کہیں سائڈ پہ ہے، اور دوسرے جنہوں نے سائن کیے تھے وہ عیاشیاں بھی کر رہے ہیں اور پھر ان کو گالیاں بھی دیتے ہیں؟ بلال، میں کہوں گا محترمہ بے نظیر بھٹو کا ایک جملہ جو ہے میں اس کو کوٹ کرتے ہوئے کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے، بے نظیر بھٹو آج بھی خوش ہوں گی کہ جیسی بھی ہے، لولی لنگڑی جمہوریت ہے، جو بھی ہے، حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ سارا کنٹرول کن کے ہاتھ میں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے، اس سے بہتر جملہ شاید ہی کہا جا سکے، کیونکہ اس میں پھر بھی کچھ نہ کچھ آپ کو بولنے کی کوئی رستہ نکل آتا ہے، اظہار رائے کی کچھ نہ کچھ آزادی آپ زبردستی اویل کر لیتے ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ میں 1986 میں جب وہ پاکستان آئی تھیں ڈکٹیٹرشپ کے دوران، ضیاء الحق کی ڈکٹیٹرشپ کے دوران، تو مینار پاکستان پر ان کا فقید المثال استقبال ہوا، پورا لاہور جیسے ٹوٹ پڑا ہو، بہت بڑی۔ اور اس کے بعد 13 اپریل کو غالباً وہ فیصل آباد، 13 یا 14 کو فیصل آباد آئی تھی، تو کھرڑیاں والا سے، میں اس وقت انٹر کا اسٹوڈنٹ تھا، تو ہم ان کو کھرڑیاں والا سے، اس وقت مجھے بڑا شوق تھا، ہر سیاسی جلسہ جلوس پہنچنا ہے، کوئی بھی سیاستدان آتا تھا میں اس کے جلسے میں جاتا تھا۔ تو بی بی صاحبہ جب آئیں تو نشاط آباد کے پل پہ، ہم نے کھرڑیاں والا پہ بھی ان کی تقریر سنی، اور پھر نشاط آباد کے پل پہ وہ رات 2 بجے تھیں، پورے 2 بجے، اور 2 بجے سے دھوبی گھاٹ گراؤنڈ میں صبح 6 بجے ان کا قافلہ پہنچا، 4 گھنٹوں میں، یعنی یہاں سے یہ ہمارے دفتر کے سامنے سے گزرتے ہوئے اور پیدل جا رہے تھے، ٹرک کے ارد گرد اور ٹرک کے اوپر سب چڑھے ہوئے، اس وقت دہشت گردی کا نام و نشان نہیں تھا، تو لوگ ٹرک کے اوپر چڑھے، کوئی رکاوٹیں نہیں، بی بی کو مل رہے ہیں، بی بی کو سلام کر رہے ہیں، ٹرک پہ چڑھے جاتے ہیں، نیچے اتر جاتے ہیں، لیکن وہ دور بڑا اس حوالے سے تھا کہ دہشت گردی نہیں تھی، لیکن بی بی کی تقریر سننے کے لیے، بی بی کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے ٹوٹ پڑے تھے کارکن۔ بھٹو کی بیٹی آ رہی تھی، پہلی دفعہ وہ پاکستان جلا وطنی کے بعد آئیں، تو بچہ، بڑا، بوڑھا، کسان، مزدور، طالب علم، ہر ایک کو ان کا دیوانہ دیکھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بھٹو صاحب نے جو کچھ عام آدمی کے لیے، مزدوروں کے لیے، کسانوں کے لیے، طالب علموں کے لیے جو کچھ کیا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان سب طبقات نے ساری امیدیں بے نظیر بھٹو صاحبہ سے وابستہ کر لی تھیں۔ آگے ہماری ایک بدقسمتی کا دور شروع ہوتا ہے جب حمید گل صاحب جیسے فرما گئے تھے، IJI انہوں نے بنائی، وہ شاید ہم اپنوں سے ہی خوف زدہ رہتے ہیں، عوام کی صحیح جو نمائندگی ہے اس سے ڈرتے ہیں، اور پیپلز پارٹی کو کھل کے نہیں آنے دیا، سب جماعتوں کو اس کے گرد اکٹھا کر دیا، اور تاکہ یہ لینڈ سلائڈ جو وکٹری ایک تو ان کی ہونی تھی اس کو روکنے کا ہر بار اختیار کیا گیا، اور آپ دیکھتے ہیں الیکشن میں جو کچھ ہوتا ہے تو اس وقت بھی ہوتا تھا۔ یہ ایک دکھ رہے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ جب بے نظیر بھٹو صاحبہ شہید ہوئیں تو نواز شریف بھی رو دیے تھے، حالانکہ ان کے بدترین مخالف تھے۔ کیوں روئے تھے؟ ان کو پتہ تھا کہ یہ
یہ کتنا بڑا سانحہ ہو گیا اس ملک اور اس قوم کے ساتھ. اور جو نواز شریف کے آنسو تھے وہ فطری تھے. نواز شریف کے آنسو بینظیر بھٹو کی شہادت پر وہ علامت تھے کہ اس ملک میں جمہوریت کا جنازہ نکالا جا رہا ہے, اور اس بات پہ ان کے بدترین مخالف بھی رو دیے تھے. ڈاکٹر صاحب میں اس کو آگے بڑھاؤں گا. میاں محمد نواز شریف اس کے بعد 2008 میں الیکشن شاید بی بی کے ساتھ بیٹھنے پر, بھائی کہنے پر واضح اکثریت سے جیتے. دنیا کو, پاکستان کو یہ لگا شاید بی بی نے ان کو مینڈیٹ اپنا دے دیا ہے, ان کو مینڈیٹ بھی دیا. سر وہ مساق جمہوریت آپ بھی سمجھتے کہیں پھر پیچھے رہ گیا تھا, جو کہ میاں محمد نواز شریف نے اب جیل میں آ کے دوبارہ اس کے اوپر ذکر کیا, دوبارہ یہ کہا کہ اب اس کو یہ تب بھی خیال آتا ہے جب عہدوں سے ہٹ جاتے ہیں. لیکن جب بینظیر نے بیٹھ کے سائن کیا تو انہوں نے یہ کہا تھا آپ لوگ ڈرتے ہیں تو آپ لوگ نہ جائیں, میں تو جاؤں گی, بے شک وہ قاتل گئے میں تو اپنی جان بھی دے دوں گی. اور بی بی نے جان دے دی. بالکل. مسئلہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون آج مظلوم نظر آتی ہے, لیکن اس جماعت کے بھی اتنے مظالم ہیں اس ملک پر, اس ملک کی جمہوریت پر, کہ اس کا کیا دھرا ہم بھگت رہے ہیں. آج یہ ہمیشہ سے آمروں کے ساتھ رہے, پھر ان کا بعد میں اختلاف شروع ہوا, لیکن بنیادی طور پر ان کو یوز کرتے رہے وہ, اور پرو اسٹیبلشمنٹ پالیٹکس کرتے رہے. لیکن بعد میں اگرچہ نواز شریف صاحب کے اختلاف ہوا, اسٹینڈ لیا انہوں نے, لیکن وہ اس وقت, اب دیکھیں پھر کالا کوٹ, جب اس بار وہ جلاوطنی ختم کر کے آئے تو کالا کوٹ پہن کے سپریم کورٹ پہنچ گیا. کبھی میمو گیٹ اسکینڈل میں جا کے ان کو تنگ کرتے. ان کو پتہ ہونا چاہیے تھا اتنی زیادہ تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد, اتنی زیادہ وہ سب جو کچھ ہو رہا تھا, ان کو پتہ تھا کہ کون کیا کر رہا ہے. اس میں ضروری تھا کہ وہ جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہوتے. اس وقت انہوں نے افتخار چودھری صاحب نے جو 110 کیسز جو دائر تھے پیپلز پارٹی کے گورنمنٹ روزانہ عدالتوں میں کھڑی ہوتی تھی, تو اس وقت مسلم لیگ نون کو سوچنا چاہیے تھا کہ ان کا وزن جمہوریت کے پلڑے میں ہونا چاہیے. یہ جو ہم جو فیبریکیٹڈ کیسز ہیں ان میں گورنمنٹ کے خلاف جا کے بنیادی طور پر اب جمہوریت کو کمزور کر رہے تھے. آج ان کو خود بھگتنا پڑ گیا. دوستوں آخر میں وقت تھوڑا سا کم, تو آخری سوال ہوگا کہ اس وقت پیپلز پارٹی کہاں موجود ہے, اور بینظیر بھٹو کا جو نظریہ ہے جس کو کچھ لوگ چھوڑ گئے یہ کہہ کے کہ بینظیر گئی تو ہمارا کچھ وہاں اختیار نہیں رہ گیا, آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے کتنے لوگوں کی امیدیں وابستہ ہیں, اور کتنی پیپلز پارٹی کو ضرورت ہے کہ بینظیر بھٹو کے نظریے کو لے کے آگے چلا جائے؟ دیکھیے, اس جماعت کو اگر کامیاب بنانا ہے یا اس کے ساتھ, دیکھیں بہت چینجز آ گئے نا. جب جمہوریت پر قدغنیں لگیں, پرویز مشرف کا دور آیا, وہ سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ جو نیکسٹ جنریشن آئی, جب بی بی جلاوطنی میں تھیں, نواز شریف بھی باہر تھے اور پرویز مشرف کا دور تھا, وہ دور ایک طویل دور تھا. اب جو جنریشن 2000 میں پیدا ہوئی, جو لوگ 99 میں یا 2000 میں آ کے 18 سال میں یہ جو گیپ اتنا بڑا آیا ہوا ہے, بیچ میں اگرچہ یہ الیکشن ہوئے ہیں لیکن وہ 8-10 سال میں جو مشرف کے تھے اس میں جو بچے تھے وہ بڑے ہو گئے, تو ان کی سوچ میں, اور اوپر سے آئی ٹی کی بدولت, کیونکہ جیسے دنیا ایک گلوبل ولیج بن گئی, پاکستان میں ایک نیا کلچر آیا, نئی سوچ آئی, ہر بندہ کمنٹ کر رہا ہے. تو اس سارے دور میں جہاں بہت زیادہ کمیونیکیشن بڑھ گئی ہے, اب وہ فلسفے, وہ منشور اور وہ فلسفی جو بھی تھی اس کو دوبارہ وہ یہ نسل تو جانتی نہیں, ان کو پتہ بھی نہیں, یہ تاریخ بھی نہیں پڑھتے, ان کو پتہ بھی نہیں کہ کس کی کیا قربانیاں ہیں, کس نے اس ملک کے لیے کیا قربانیاں دی ہیں. اچھا, یہ ٹویٹس پہ چلنے والے ہیں, ادھر سے آیا ادھر چلا گیا, واٹس ایپ اور سارا فیس بک, نہ کوئی پڑھنا, نہ ڈیٹیل سے دیکھنا, نہ انالیسس کرنا. اب ان کو سمجھانا ضروری ہے, ان تک اپنا میسج اس انداز سے پہنچانا کہ وہ جان سکیں کہ کس جماعت نے اس ملک کے لیے کیا قربانیاں دے رکھی ہیں اور ان کا بنیادی منشور کیا ہے, اور اس منشور پہ عمل کرنا یہ قیادت کا کام ہے. آپ اس سوچ کی طرف آئیں گے, لوگ آپ کی طرف آ جائیں گے. اگر آپ اس سوچ کو چھوڑیں گے جو بھٹو شہید کی سوچ تھی, تو پھر لوگ آپ کی طرف نہیں آئیں گے. وہی سوچ جو بینظیر بھٹو صاحبہ لے کے چل رہی تھی, آج اگر بلاول بھٹو بھی وہی اسی پوری فلسفے کی بات کر رہے ہیں, تو ان کا میسج صحیح طور پہ عوام تک پہنچنا بہت ضروری ہے. ہم تو جمہوریت کے ساتھ ہیں, وہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی شکل میں ہو, نواز شریف صاحب کی شکل میں ہو, کیونکہ صحافت اور سیاست یعنی جمہوریت, صحافت صرف آزاد جمہوری ادوار میں پنپ سکتی ہے, اور اظہار رائے کی آزادی جمہوری ادوار میں ہی پنپ سکتی ہے. اس لیے ہم جمہوریت کے ساتھ ہیں,
وہ بینظیر بھٹو صاحبہ ہوں، ان کے پارٹی کے لوگ ہوں یا نواز شریف صاحب ہوں، ہم سب کے ساتھ ہیں، کیونکہ ہم جمہوریت کے ساتھ ہیں، ہم آمریت کی ہر شکل کے خلاف ہیں۔ بہت شکریہ ظفر ڈوگر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ بلا شبہ صحافت کا جو ڈوگر صاحب نے نام لیا، اور آزادی ہوتی بھی یہی ہے جو کہ جمہوریت کے اندر ہوتی ہے، جو کہ بی بی بینظیر بھٹو نے اپنی جان دے دی، ان سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو ان کے والد نے اپنی جان دے دی، لیکن جمہوریت کا جو علم ہے اسے بلند رکھا۔ اسی علم کو بلند رکھنے کے لیے بلاول بھٹو زرداری کو اسی نظریے کے اوپر کام کرنا ہوگا، جس سے پیپلز پارٹی کے اپنے لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ وہ نظریہ کہیں کھو گیا ہے، اس نظریے کے اوپر دوبارہ کام کیا جو یقیناً طور پر اس ملک کے لیے دی گئی قربانیاں، اور وہ جو قربانیاں جن لیڈروں نے دی ان کی قربانیاں رائے گاہ نہ جائیں، ان کو اس دن کی نسبت سے یقیناً طور پر یاد رکھا جائے تاکہ پاکستان اس سوچ کے تحت ترقی کر سکے۔ اسی کے ساتھ پروگرام نیوز نائٹ سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔